الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم به توعدون. حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم لوگوں کو جمعہ کے دن ایک جگہ جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی اور قرآن و سنت کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا. الحمدللہ. بعدہ درود و شریف کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو، بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گیا، ثابت قدم رہا، جم گیا، تو فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے نازل ہوتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، تمہارے لیے کوئی غم کی بات نہیں، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا ہے، جن کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. اس آیت قرآنی سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، ثابت قدم ہونا بہت بڑی بات ہے. ایمان لانے کے بعد اگر انسان اس پر ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے، دنیا کی کون طاقت
اسے کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، مار ڈالے، قتل کر دے، لیکن اگر وہ دین سے نہیں پھرتا ہے، اسلام سے نہیں ہٹتا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، کس کی؟ جنت کی۔ یہ اسلام جو ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے جتنی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے لوگوں نے جان کی قربانی دی، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، گھر سے بے گھر کیے گئے، ساری مصیبتیں تکلیفیں جھیل کر کے اس نے اللہ کے دین کو، مذہب اسلام کو ہم تک پہنچا دیا۔ اگر اسلام لانے کے بعد ایک انسان ایمان پر ڈٹ جاتا ہے تو یقین مانیے یہ ایمان کی مضبوطی اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ، اس کا مقدر جنت کو بنائے گا۔ دلیل، ایک یہودی جنگ احد کے دن صبح کے وقت مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کر دیتا، وہ جنگ لڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ ابھی تک اس نے اللہ رب العالمین کے لیے ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے، نہ کوئی نماز ادا کی کیونکہ نماز کا وقت آیا ہی نہیں، نہ رمضان کے روزے رکھے اور نہ ہی کوئی عبادت کا کام کیا۔ محض ایمان لانے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دیا۔ کیوں؟ ایمان لانے کے بعد ثابت قدم ہو گئے۔ دو اہل ایمان آپس میں گزر رہے ہیں، راستے میں کفار و مشرکین کا میلہ ہے، ان کا یہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ اس راستے سے جو بھی گزرے گا اس کو ہمارے معبودان باطلہ پر، ہمارے بت اور مورتیوں پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی حرارت ہے، ہم اہل ایمان ہیں، تمہارے معبودوں پر چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے۔ کہا نہیں، ایک مکھی ہی صحیح مار کر چڑھانا ضرور پڑے گا۔ ایک آدمی نے سوچا مکھی کی بات ہے، مارا، چڑھا دیا، جہنمی ہو گیا۔ دوسرے نے نہیں چڑھایا، کفار و مشرکین نے اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اعلی درجے کا جنتی ہو گیا۔ کیوں؟ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی بنیاد پر، ایمان پر جم جانے کی بنیاد پر۔ اور آپ کو تاریخ کے حوالے سے صحابہ اکرام کی تاریخ اور ان کی زندگی کو سناتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، مذہب اسلام کے دائرے میں آئے، تو ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے کس طریقے کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کے کس قدر پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسے نہیں معلوم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے سائے میں آئے، ایمان قبول کیا، حضرت امیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ امیہ بن خلف ایمان لانے کی صورت میں اس کو اس قدر مارتے تھے، اتنا پریشان کرتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، تھک کر کہتے تھے بلال تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے تم پر ترس کھا کر کے چھوڑ دیا، تمہارے اوپر مجھ کو رحم آ گیا ہے اس لیے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ میں تمہیں سزا دیتے دیتے مارتے مارتے تھک گیا ہوں، ذرا سستا لوں پھر ماروں گا۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیے، تو کافروں نے، دشمنوں نے چٹائیوں میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتے تھے تاکہ تکلیف کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے اسلام سے پھر جائیں، ایمان سے ہٹ جائیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم گیا، ایمان پر ڈٹ گیا، جان چلی گئی، لیکن مذہب اسلام سے نہیں پھرا۔ دنیا میں ہم اور آپ ہی کہتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر یا عورتوں کے پاس ہمت نہیں ہوتی ہے،
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت کرنے کی طاقت و چھمتا سے نہیں نوازا ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتی ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتی ہیں، ابو جہل جو کفار و مشرکین کا سردار تھا، جو مذہب اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارتے تھے کہ بیچاری کو پیر میں رسیاں باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اس کے باوجود جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے نہیں پھری، اسلام سے نہیں پلٹی، کم بخت ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا، دوسرے پیر کو دوسری اونٹ سے باندھا، دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمت میں ہانک دیے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیچوں بیچ شرمگاہ پر برچھی مار کر کے ابو جہل نے قتل کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ دنیا کی تاریخ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے دنیا کی سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئی، اپنی جان تک کی قربانی پیش کر دی۔ میرے بھائیوں، فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون اپنے دور کا سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، پورے علاقے میں اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پوری دنیا کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ فرعون کو رب تسلیم کر لیا، اس کی عبادت کرنے لگے، لیکن جو بیوی اس کے گھروں میں رہتی تھی، جو اس کے محل سے فائدہ اٹھاتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دی، کہا ہم آپ کو رب نہیں مان سکتے ہیں۔ فرعون نے کہا تو پھر تمہارا رب کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دی کہ میرا رب وہ ہے جو آپ کا بھی رب ہے، ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، جو ساری دنیا کا رب ہے، جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم نے مجھ کو رب ماننے سے انکار کر دی، اپنا انجام سوچ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اپنا انجام سوچ لیا۔ فرعون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیر پر کیل گڑوا دیے اور اوپر سے بھاری بھرکم پتھر رکھوا دیے۔ ایسی صورتحال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے اے پروردگار، اے میرے رب، جس جنت کی لالچ میں، جس جنت کی امید میں یہ تکلیفیں جھیل رہی ہوں، جس جنت کی وجہ سے میں یہ مصیبتیں برداشت کر رہی ہوں، مجھے وہ جنت کا نظارہ دکھلا دے تاکہ مجھے صبر کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جبریل اس بندی کے سامنے جنت کا پورا نظارہ پیش کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں اس دنیا کے اندر پہلی شخص ہے، پہلی عورت ہے جسے دنیا کے اندر جنت کا سیر کرایا گیا، جنت کو دکھلایا گیا۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ صرف اور صرف ایمان اوپر ڈٹ جانے کی وجہ سے، ایمان پر جم جانے کی وجہ سے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ دشمنوں کی طرف سے، غیر کی طرف سے تھوڑی سی پریشر آتی ہے، ہم ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ گاڑی کی گاڑی، اس میں مولوی، عالم دین اور اسلام کو فالو کرنے والے سبھی شامل ہیں۔ شرکیہ کلمات بھی بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان پر ہمارا دل مطمئن ہے، ایمان پر ہمارا دل مطمئن ہے۔ شرکیہ کلمات کہہ دیا تو کون سی حرج کی بات ہے؟
تو پھر پڑھ لیجیے نا سب کوئی جے شری رام اور اس طریقے کی دوسرے واقعات جو انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کے اوپر ان کا دل مطمئن نہیں تھا؟ کیا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ جان کو بچانے کے لیے، جان کے خاطر اگر آپ کے اوپر کوئی پریشر بنا رہا ہے، کوئی حاوی ہو رہا ہے، تو جان کو بچانے کے لیے شرکیہ کلمات ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا؟ یہ الگ بات ہے، لیکن عزیمت کے خلاف ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ جان جائے جانے دیجیے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں کوئی اگر قتل کرتا ہے کھو جائیے، لیکن شرک کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ حالانکہ اس ایمان کو بچانے کے لیے اگر ہمیں کوئی مار دیتا ہے منظور ہے، شہید ہو جانا منظور ہے، لیکن ایمان سے پھرنا ہمیں گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا معاذ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ فَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر اللہ رب العالمین کے لیے تمہیں پھوٹی پھوٹی ہو جانا پڑے، ہو جانا، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تم اپنے آپ کو منظور کر لینا۔ وَإِنْ حُرِّقْتَ، اگر آگ میں جلا کر تمہیں بھسم کر دیا جائے، آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، منظور کر لینا، لیکن لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، ایمان سے نہ پھرنا، ایمان سے نہ ہٹنا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، کہ اگر ہمیں کوئی جان سے مار دے گوارا ہے، لیکن اسلام سے نہیں پھریں گے۔ اسلام کا کلمہ جو پڑھ لیا ہے، اس کلمہ پر اٹل رہنے کی وجہ سے اگر ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گوارا ہے، لیکن ہم اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ دین پر ڈٹ گئے، دین کے اوپر ثابت قدم ہو گئے، جس راستے سے گزرتے تھے غیر کی، دشمن کی، دل گھبرا جاتا تھا۔ مسلمان کا نام سن کر کے وہ لرز جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں مسلمانوں کے تئیں ڈر اور خوف کو پیدا کر دیا تھا۔ آج ہم اور آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے، غیر دشمن جو مذہب اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر حاوی کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی لوگوں پر حاوی رہو گے، تم ہی حکمرانی کرو گے۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم پکے سچے مسلمان ہو، اگر تمہارے اندر خالص ایمان ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی ہے۔ لیکن وجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کو مانا، ایمان کا کلمہ پڑھا، لیکن اس اسلام کے اندر، اس ایمان کے اندر اپنے بزرگوں کو بھی جگہ دے دی، اپنے اولیاء کی بھی بات مان لی، اپنے بڑے اور اولیاء اور کرامات والے بابا کو بھی جگہ دے دیا۔ حالانکہ اسلام کا تقاضا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے سامنے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا یہ بول ہونا چاہیے اور اس کا یہ بھاشا ہونا چاہیے جو بھاشا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ اگر میرے سامنے پہلی چیز لے آؤ گے حجت کی بنیاد پر، دلیل کے طور پر، تو پہلی چیز قرآن کریم لے آؤ، اور اگر دوسری چیز لاؤ گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث لے آؤ، تیسری چیز لے آؤ گے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ مطلب اس کا کوئی حساب و کتاب شریعت کے اندر نہیں رکھا جائے گا۔ آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن شرک کی غلاظتوں میں ہم مبتلا ہیں۔
شرک و بدعت نے ہمارے گھروں کے اندر جنم لے لیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کی یہ تعلیم ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک کی غلاظتوں سے بچنا ہے۔ آج کتنے پرتیشت لوگ، کتنے پرتیشت مومن شرک کی غلاظتوں سے محفوظ ہیں؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں شرک نہیں ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کو سب سے بڑا گناہ ثابت کر دیا ہے اور لوگوں کو بتلا دیا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان قرآن میں نام آیا ہے، قرآن میں نام آیا ہے، اس سے آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ حضرت لقمان کوئی نبی تھا۔ یہ کوئی نبی نہیں تھا، اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر، ان کا نام کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دینے کے بعد اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دعویٰ میں ہم مسلمان ہیں، کتنے پرسنٹ اپنے دعویٰ میں سچ ہے اور کس حد تک ہم شرک کی غلاظتوں سے دور ہیں۔ آج ہم دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، شرک کا امور بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سوا کسی ایسے کام کو جو اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اللہ کے لیے ہے، دوسروں کا اس کا ساتھی اور ساجی بنا دینا شرک ہے۔ بیمار کے لیے کسی بابا کے پاس جا کر، کسی قبروں کے پاس جا کر دعا کرنا شرک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اویلیبل ہے اور خود اپنی دعاؤں کو، بندے کی حاجتوں کو سننے کے لیے تیار ہے، تو ہمارے لیے کون سا ایمان ہے کہ ہم اس ضرورت کو، اس حاجت کو غیر کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کلمات سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنتو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ صحیح حدیث ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس، میں تمہیں کچھ کلمات سکھلا دیتا ہوں، کچھ کلمات سکھلا دیتا ہوں، تم اسے سیکھ لو، یاد کر لو۔ پہلی فرصت میں اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، تم جس سمت جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ رب العالمین کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ کوئی دشمن، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی،
تو آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہے؟ مسلمانوں کے اوپر دشمن طاقتیں حاوی کیوں ہیں؟ مسلمان دشمنوں کے نرغے میں زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی حفاظت نہیں کی۔ حدیث میں جو پہلا لفظ استعمال کیا، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی قانون کی حفاظت کرو، قرآن کی حفاظت کرو، حدیث کی حفاظت کرو۔ ہم نے قرآن میں جو اصول بتلائے گئے، جو قانون نافذ کیا گیا، اس کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کتنے حد تک قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 9 سنین، کہ جب تمہارے گھر میں تمہارے بیٹا بیٹی کی عمر 7 سال ہو جائے، جب تمہارے گھروں کے اندر بچے کی عمر 7 سال کو پہنچ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، انہیں نماز کی طرف لے آؤ، انہیں مسجد کا راستہ دکھلاؤ۔ اور 7 سال میں نماز کسی کے اوپر فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو عادت لگانے کے لیے، عادی بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ بتلایا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اس کو مسجد کا رخ دکھاؤ، مسجد کی راستہ پہچانواؤ۔ اور اگر 7 سال گزر گیا، 8 سال گزر گیا، 9 سال کی عمر پار کر گیا، 10 سال میں پہنچ گیا، آپ کی اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کے بیٹے نماز نہیں پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو ہلکی مار مارو، ان کو ادب سکھلاؤ، ان کو تادیب دو، اور تادیباً مار کر نماز کا پابند بناؤ۔ ہم نے کتنی حفاظت کی ہے اس حدیث کی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے، تمہاری پراپرٹی کے اندر، تمہاری جائیداد کے اندر، تمہارے بینک بیلنس کے اندر تمہارے بیٹے کا جو حصہ ہے، تمہارے بیٹے کا جو حق ہے، اس کا آدھا تمہاری بیٹی کا بھی ہے۔ اللہ کے اس قانون کی حفاظت ہم نے کتنے کی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس اللہ رب العالمین کے اصول کی حفاظت کی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اللہ کی قانون کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر واضح طور پر فرما دیا، من ترک صلاۃ متعمدا، من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اگر آدمی جان بوجھ کر ایک بھی فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو یہ عہد ہے، اللہ رب العالمین کا جو یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، دشمن کے سکنجے میں اس کی حفاظت کرے گا، دشمنوں کے سامنے اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا یہ عہد توڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ ذمہ سے اللہ رب العالمین کو خود کو بری کر لیتا ہے۔ ایک انسان ہے، بے نمازی ہے، فرض نماز کی اہتمام نہیں کرتا ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون دشمن اسے مار رہا ہے، کون دشمن اس کی زندگی کو دوبر کر رہا ہے، کون اسے مولی اور گاجر کی طرح کاٹ رہا ہے، اللہ رب العالمین کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہم شریعت کی حفاظت کریں گے، قرآن کے اصول پر چلیں گے، حدیث کے بتلائے ہوئے اصول پر زندگی گزاریں گے، تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ کوئی دشمن مسلمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اسی حدیث کے اندر، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں مانگنے کی ضرورت ہو، جب تم کسی چیز کے لیے محتاج بن جاؤ، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو تم اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ، اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے، شرط ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ جب بندہ خالی ہاتھ ہمارے پاس مانگتا ہے،
دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو ہمیں اس کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے، ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے ہم سے مانگو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو کسی بابا کے پاس، کسی قبروں کے پاس، کسی درخت کے پاس جا کر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی طاقت اور پاور کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ، تمہارے اندر تکلیفیں آ جائیں، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور اے غلام، تم جان لو پوری دنیا والے، پوری امت کے لوگ اگر جم جائے، اکٹھا ہو جائے، تمہیں کسی چیز کو نفع پہنچانے کے لیے، تمہیں کسی چیز میں نفع پہنچانے کے لیے اگر سارے لوگ جمع ہو جائے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ پوری دنیا والے مل کر بھی تمہیں کوئی چیز میں نفع پہنچا نہیں سکتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اس بات کو بھی یاد کر لو کہ اگر پوری دنیا والے مل کر، پوری قوم مل کر، پوری کائنات مل کر تمہیں کسی چیز میں نقصان پہنچانا چاہے، لم یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقصان تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا رفعت الاقلام، قلم کو اٹھا لیا گیا، وجفت الصحف، اور نامہ اعمال خشک ہو گیا، مطلب سیاہی خشک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کیا، اس حدیث کی بنیاد پر اگر ہم اور آپ یہ ٹھان لیں، ایمان لائے ہیں، اس ایمان کی حفاظت کریں گے جو ایمان ہم کو تحفے میں ملا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ آج ہم دنیا کی گمراہ کن فرقوں میں پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اہل توحید میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ نعمت جس کے لیے ہمارے اسلاف نے جان کی قربانی دی، ہمیں بغیر کسی قربانی کے، اپنے اسلاف کی قربانی کے بلبوتے یہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو شریعت کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔